اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، میں آپ حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان آئیں اور خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، رفع اللہ قدرکم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم اور معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا جو اجلاس ہے یہ تربیتی اجلاس ہے، اور ایسے اجلاس میں ہم اور آپ ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں جن موضوعات کی روشنی میں ہم اپنی عملی زندگی کو سدھار سکیں، اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں اور اپنی دنیا کو پہلے سے بہتر بنائیں تاکہ ہماری آخرت ہماری اپنی توقع اور امیدوں سے زیادہ بہتر بن سکے۔ اسی حوالے سے میں نے آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اس معنی میں کہ یہ ہمارے روز مرہ کے معمولات سے جڑی باتیں ہیں، عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اور آپ ابھی دو عظیم عبادتوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی، جن کے مقدر میں اللہ نے لکھا، حج بیت اللہ سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، اور جو حج بیت اللہ کے لیے جا نہ سکے، ہم اور آپ، ہم نے ابھی عید الاضحیٰ منائی ہے۔ یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کا گھرانہ اور آپ کے گھروں کی جو مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مثالیں ہیں، ان مثالوں کو ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں تازہ کروانے والی رہی ہیں۔ آپ نے یقیناً بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اپنے گھرانے کے حوالے سے پچھلے دنوں سنی ہوگی۔ میں نے اسی حوالے سے یہ بات مناسب سمجھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے کچھ الفاظ کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے گفتگو کروں، اور اسی لیے حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیات میں نے پڑھی، سورہ شعراء کی یہ آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعض کلمات ہیں، بعض الفاظ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے اس دن شرمندہ نہ کر جس دن یہ سب زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ دنیا میں انسان عام طور پر دو چیزوں سے طاقتور مانا جاتا ہے،
یا تو آدمی کا اپنا خاندان قبیلہ ایسا ہو کہ وہ خاندان قبیلے کے افراد اور ان کی تعداد ہی ان کی ہیبت، ان کی طاقت اور سماج میں ان کی اپنی پہچان ہو، تو پھر بڑا گھرانہ، بڑے خاندان، زوراور لوگوں کی بات ہر کوئی مانتا ہے۔ آدمی اپنی دنیا میں اکثر معاملات اسی خاندان کے زور پہ حل کر لیتا ہے، یا پھر آدمی کے پاس مال ہو تو مالدار کے سامنے تو اچھے آ کر اپنی بات بھول کر سامنے والے کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا روز قیامت یہ دو اسباب بھی کام آنے والے نہیں ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ انسان کامیاب ہوگا، اور وہ انسان اللہ چاہے گا تو دوسروں کے حق میں سفارش کرنے والا بھی ہوگا۔ قیامت کے دن مال و اولاد کی بات نہیں ہوگی، قیامت کے دن آپ کے، میرے اور آپ کے دل کی سلامتی اور میرے اور آپ کے اعمال کی درستگی کی بات ہوگی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ دعا بھی ہے، یہ دعا تعلیم بھی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو مانگنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے امتیوں اور بعد میں آنے والے مومنوں کی تربیت بھی ہے کہ ہمیں اصل میں محنت کس بات پہ کرنی ہے۔ آپ یقین کریں، میرے اور آپ کے معمولات زندگی دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک ہم کس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ اپنے مال کے لیے، جائیداد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو دنیا کے لیے کرنا ہے وہ دنیا کی ضرورت بھر کرو، لیکن اصل جو فکر کرنی ہے وہ قلب سلیم اپنے اندر پلانا، یا یوں سمجھو کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو وہ دل بنانا جس دل کو قلب سلیم کہا جا سکے۔ حاضرین گرامی، اس آیت نے میرے اور آپ کے سامنے ایک مسئلہ بہت صاف طور پہ رکھا ہے کہ قلب سلیم، صحیح سالم دل، بے عیب دل، پاک دل، صاف دل، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور روز قیامت مجھ کو اور آپ کو سب کو کامیاب ہونا ہے۔ آپ میں سے کون ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی کی پرواہ نہیں ہے؟ ایسا کون نادان ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا میں آخرت میں کامیاب ہوتا ہوں کہ ناکام ہوتا ہوں؟ سارے یہ کہیں گے دنیا کی بات اپنی جگہ، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے، اللہ تعالیٰ نجات دے دے، یہ ہر کسی کی تمنا ہے۔ جو نیک ہے وہ بھی اللہ سے یہ امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور جو برا ہے وہ برا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے کامیاب کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش کہ روز قیامت میں کامیاب ہو جاؤں، روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس نامراد نہ بنوں، میں اللہ تعالیٰ کے پاس خوش قسمت ثابت ہوں، اگر یہ تمنا آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کو اور مجھ کو اس بنیادی مسئلے پہ محنت کرنی پڑے گی کہ ہمیں اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا پڑے گا، ہمارے دل کی اپنی صفائی کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی، ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے، صاف کرنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر اتنا اہم معاملہ ہے دل کی صفائی کا، دل کی صفائی کا معاملہ اس قدر اہم ہے کہ روز قیامت میری اور آپ کی نجات کا معاملہ میرے اور آپ کے دل کی صفائی سے جڑا ہوا ہے، تو بات یہ سمجھنے کی ہے وہ کون سی صفائی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ دلوں کی صفائی کون سی صفائی؟ ہمیں اپنے دلوں کو کیسے صاف کرنا، کیسے پاک کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قیامت کے دن پسند کر لے، اور روز قیامت قلب سلیم کا حامل مجھے اور آپ کو مان لے اللہ تعالیٰ، اور مجھ کو اور آپ کو نجات دے دے۔ آخر وہ کون سی صفائی؟ ہماری عام بول چال کی زبان میں ہم کسی آدمی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جھگڑا ہونے کے بعد جب صلح صفائی ہوتی ہے، آدمی اپنی زبان میں کہتا ہے تم گواہ رہو میرا دل تمہارے لیے صاف ہو گیا ہے، میں اپنے دل کو صاف کر چکا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کیا اس حدیث آیت میں قلب سلیم جسے کہا گیا ہے یہ وہی قلب سلیم مراد ہے، وہی بیماریوں سے پاک دل مراد ہے، یا پھر یہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قلب سلیم کا تذکرہ کیا ہے وہ کچھ اور ہے؟ آج یہی مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، میں آپ کو بتانا چاہوں ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے
جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اور آپ اگر انسانوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں گے، اپنے دل کو پاک کر لیں گے، ہم اپنے دلوں کے اندر کسی کے لیے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن کی کوئی کیفیت نہیں رکھیں گے، تو یہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، یقیناً یہ قلب سلیم کو، دل کو قلب سلیم بنانے کا ایک مرحلہ ہے، ایک درجہ ہے، لیکن قلب سلیم یا صحیح سالم دل، بے عیب دل، پاک دل صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ اصل پاکی کیا ہے؟ اصل دل کی صفائی کیا ہے؟ اصل دل کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور آج ہماری اور آپ کی زندگی میں اس صفائی کی طرف کتنی توجہ ہے، یہی پیغام میں آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے نا تو مفسرین کرام میں سے کئی مفسرین نے لکھا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کی جس پاکی کا تذکرہ کیا ہے، اس پاکی سے مراد دل کا شرک اور شک سے پاک ہونا ہے۔ آدمی کا دل شرک سے پاک ہو اور آدمی کا دل شک سے پاک ہو، یہ دو بڑی اہم باتیں، بنیادی باتیں آپ سنیں۔ بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر ذکر کرنے کے بعد کہا، یہی اکثر مفسرین کی تفسیر ہے، یہی اکثر مفسرین نے معنی بتایا ہے کہ یہاں دل کی سلامتی سے مراد میرے اور آپ کے دل میں توحید خالص ایسی رہے کہ شرک کا کوئی شائبہ، شرک کی ادنا سی بات، شرک کا ادنا سا درجہ بھی میرے اور آپ کے دل میں جگہ نہ پائے، ایسے ہی شک کی ذرا برابر گنجائش میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ بھائیو ذرا ہم یہاں رکتے ہیں، رک کر اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ توحید اللہ کا فضل و کرم ہے، ہماری اپنی مسجدوں میں، ہمارے اپنے ممبر و محراب سے پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے دروس میں توحید پڑھائی جاتی ہے، لیکن بھائیو جو بات یاد رکھنے کی وہ بڑی اہم ہے، یاد رکھنا شرک کی صورتیں، شرک کی شکلیں اور شرک کے در آنے والے راستے، جہاں جہاں سے شرک آتا ہے، کیسے شرک آتا ہے، اس طرف سے چوکنا رہنے والی بات اصل میں میری اور آپ کی فکر مندی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت کے حامل گھرانوں سے، اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ خود کتاب و سنت کے ماننے والے موحد گھرانہ ہے، وہ توحید جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ایک بات آج میں بڑے گہرے جائزے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے بہت پہلے ہی یہ بات لکھی ہے، توحید سمجھنا کافی نہیں، توحید کے ساتھ شرک کا سمجھنا ضروری ہے۔ توحید کی باریکیاں جاننے کے لیے شرک کی باریکیاں جاننا ضروری ہے، اور شرک کہاں کہاں سے آ سکتا ہے، کیسے کیسے آ سکتا ہے، اس پہ نظر رکھ کے زندگی گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا برابر قرار دے دیا، شریک ٹھہرا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو جو اللہ چاہے، صرف اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان الفاظ میں احتیاط نہ ہو تو یہاں بھی شرک آ سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، یہ خیالات ابتدا میں خیال ہوتے ہیں، لیکن اگر آدمی ان خیالات کو قبول کر لے، شیطان یہاں سے وسوسہ ڈال کے شرکیہ باتیں میرے اور آپ کے دل میں ڈال سکتا ہے، میرے اور آپ کے دل میں شرک کی بنیادوں کو پرو سکتا ہے، بو سکتا ہے، ان کی گہرائی میں اتار سکتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ شرک کہاں کہاں سے آ سکتا ہے۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری اور آپ کی جماعت کے اندر رقیہ کا جو مسئلہ آیا ہے، رقیہ شرعیہ کا، رقیہ شرعیہ ایک جائز عمل ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے بھائی کا فائدہ کر سکتا ہے، من استطاع ينفع اخاه فليفعل، رقیہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جن بھائیوں نے اس رقیہ کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، ان میں سے بعض حضرات کے بارے میں ایسی خبریں ملتی ہیں کہ صرف سامنے والے کا دل جیتنے کے لیے، سامنے والے کا دل جیتنے کے لیے، اس کے اندر اپنی یوں سمجھے مہارت کی دھاک بٹھانے کے لیے ایسی توہم پرستی کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو باتیں ہم پہلے بریلوی طبقے کے اندر سنا کرتے تھے،
ہم عامل کامل کے سے تعلق رکھنے والوں کے اندر سنا کرتے تھے، آج ہمارے اور آپ کے گھرانوں کے اندر ایسی باتیں در آتی نظر آتی ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کے سامنے مثالیں دے دے کے بتا سکتا ہوں کہ کیسے کیسے توہم پرستی اور توہم پرستی کی بنیاد پہ شرک کی بنیادیں ہمارے اور آپ کے سماج میں در آ رہی ہیں۔ ایک صاحب داخل ہوئے گھر میں، میرے سامنے کا واقعہ، گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے ساتھ دائیں دیکھے بائیں دیکھے، اس کونے دیکھے اس کونے دیکھے، کہنے لگے آپ کے گھر میں بڑا سخت جادو ہے، بڑا سخت جادو آپ کے گھر کے اندر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ابھی تو آپ داخل ہوئے، کنارے دیکھ کے آپ بتا رہے غیب دان ہیں، آپ غیب دان ہیں جو یہ کہنے لگا نہیں یہ غیب کی بات نہیں، یہ تجربے کی بات ہے۔ میں نے کہا ایسا کون سا علم ہے اور ایسا کون سا تجربہ ہے جو کنارے دیکھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جادو ہے اور جادو پرانا ہے نیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہے غیب دانی کے دعوے، جسے آپ نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں گے؟ میں نے کہا نا مثالیں اگر میں دینا چاہوں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، قلب سلیم اپنے دل کو بنانا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ اپنے گھروں کی خبر لو۔ اور بات صرف رقیے تک نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے بات رقیے کی نہیں، صرف وہاں تک نہیں، یہ جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ٹی وی سیریل چلاتے تھے نا، اب تو موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر پتہ نہیں جو ویڈیو چلتے ہیں، اس میں آنے والے شرکیہ جملے، شرکیہ گانے، شرکیہ کلمات، شرکیہ افکار و نظریات۔ بھائیو آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابراہیم کی میں نے بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ساری زندگی توحید کے لیے لڑتے رہے، ساری زندگی شرک کو مٹاتے رہے، بتوں کو توڑتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لینا کہیں ہم بت پرستی کی طرف نہ چلے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تابعین میں سے ایک ابراہیم تیمی ہیں، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو انہوں نے کہا وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ امام توحید ہو کر اگر آپ اس کے سلسلے میں خوف محسوس کر سکتے ہیں تو بھلا آپ کے بعد مطمئن کون ہو سکتا ہے کہ میری توحید مضبوط ہے؟ بھائیو، پہلی بات، قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، اور شرک سے پاک ہونے کے لیے شرک کی شکلوں، شرک کے انداز اور راستے کہاں کہاں سے شرک آ سکتا ہے اس پہ نظر رکھنے والے مسلمان بنو۔ ایسی نظر اپنی رکھو کہ کہاں کہاں سے شرک آتا ہے، کہاں کہاں سے ہمارے اور آپ کے سماج میں غلط باتیں آتی ہیں، ان پہ نظر رکھ کر اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کرو۔ پہلی سلامتی دل کی شرک سے سلامتی، اور وہ شرک اکبر ہو کہ شرک اصغر ہو، ریاکاری، اس لیے کہ یاد رکھنا آدمی شرک اصغر میں احتیاط نہ کرے تو یہیں سے شرک اکبر کے دروازے کھلتے ہیں۔ شرک اصغر اللہ کے نبی نے ریاکاری کو بتایا، اگر ریاکاری پہ آدمی قابو نہ پائے تو پتہ نہیں کب یہی راستہ شرک اکبر تک لے جائے۔ اپنے دل کی سلامتی میں سب سے پہلے نمبر پر شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی فکر ہمارے اور آپ کے سماج میں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کبھی کبھار تمنا ہوتی ہے، ہماری ان ماؤں کی یاد آتی، ہمارے بزرگوں کی یاد آتی ہے، بچہ بیمار ہے، سارا خاندان کہتا ہے اس کا کتنا علاج کرا چکی ہو، شفا نہیں مل رہی ہے، ذرا اس عامل کے پاس چلے جاؤ، ذرا اس کامل کے پاس چلے جاؤ، وہ کچھ نہیں کرے گا، صرف قرآن کی آیت لکھ کر دے گا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی بچہ مر جائے گوارا ہے لیکن اس کے دروازے تک نہیں جاؤ گی۔ یہ توحید پھر پیدا کرو بھائیو، یہ ہے سلامتی، یہ ہے قلب سلیم جس کا رشتہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے۔ انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو سب کو ایسا ہی موحد پیدا کیا تھا کہ وہ سب سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف ایک طرف متوجہ تھے۔ فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، لیکن شیطانوں نے ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، اچک لیا، ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اور یہی صورتحال میرے اور آپ کے ساتھ صبح و شام ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی توحید پر شیطان کبھی وسوسوں کے راستے، اور کبھی انسانوں میں سے شیاطین کے راستے، کبھی جنوں میں سے شیاطین کے راستے میری اور آپ کی توحید کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس توحید کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے پہلے آپ پر ہے۔ قلب سلیم وہ ہے جو شرک سے پاک ہو، اور شرک سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان نزاکتوں کو نظر میں رکھ کر جینے والے مسلمان بنو۔ دوسری بات جو امام بغوی نے کہی، شک سے پاک ہو۔ شک، ایمان کی کوئی بھی بات، قرآن و سنت کی کوئی بھی بات، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات، پیارے نبی کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات ہمارے اور آپ کے لیے
اس قدر زیادہ یقینی ہوتی ہے کہ ہمیں پھر دنیا کی کوئی چیز اپنے اس یقین میں متزلزل ہونے نہیں دیتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اور آپ کے زمانے میں اس وقت خاص طور پر سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں۔ توحید کے بارے میں آپ کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور یہ بڑی بڑی باتوں میں نہیں بھی ہوگا تو تفصیلات میں آپ جا کر دیکھیں گے، آپ کو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کے بارے میں شبہات کا سامنا ہوگا، احادیث میں آئے ہوئے مسائل کے بارے میں شبہات کا سامنا ہوگا، صحابہ کرام کے بارے میں شبہات پھیلائے جائیں گے، اور دین کی بہت ساری حقیقتوں کے بارے میں شبہات پھیلائے جائیں گے۔ لوگ یہ بھی کہیں گے میوزک حرام نہیں ہے، وہ جو حرام اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے دین سے غافل کرے، اگر غافل نہ کرے تو میوزک جائز بھی ہو سکتا ہے۔ شبہات ہی شبہات ہیں، آپ یقین کرو شاید ہم سے پہلے والا زمانہ ہمارے بزرگوں کا شبہات کے باب میں اتنا زیادہ سخت نہیں تھا جس قدر زیادہ سخت آزمائش آج آپ کی ہو رہی ہے۔ ایکس مسلم کے نام پہ مرتدین یا مرتدین نما جو لوگ ہیں وہ لوگ باقاعدہ شبہات پھیلا رہے ہیں، اور ان کا تو مسئلہ ایکس مسلم کا ہے، اور جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں صحیح بخاری کا حوالہ دے کر شبہات پھیلاتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر شبہات پھیلاتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کے اندر شبہات پھیلاتے ہیں۔ میں نے کہا نا وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اس کی بھی مثالیں دیتا، کیسی کیسی لوگوں نے مثالیں پہ دی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یوٹیوب پر ایک ہے آدمی، نام نہیں لوں گا، ایک یوٹیوب پر آدمی ایسا ہے جو قرآن پڑھ کر بتاتا ہے، اس کا اپنا ماننا یہ ہے کہ ساری آسمانی کتابیں اصل میں ایک ہی کتاب، تورات انجیل زبور کوئی الگ کتاب نہیں، ایک ہی کتاب ہے، ساری آسمانی کتابیں ایک ہی ہیں، اور قرآن پڑھ کر یہ بتاتا ہے۔ کیسے بتاتا ہوگا آپ کو سمجھ میں شاید نہ آئے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں لاکھوں میں اس کے سننے والے، شبہات پھیلانے والوں کے پیچھے آج صحیح باتیں بتانے والوں سے زیادہ سننے والے شبہات پھیلانے والوں، اور آپ کا میرا مسئلہ اصل میں یہی ہے، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یاد رکھو ہمارا اور آپ کا منہج ہے، سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پتہ چلے یہ شبہات ہیں، یہ اعتراضات ہیں، یہ اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے، یہ مزاج مت رکھو، دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیا بول رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فتنوں کی پیشن گوئی کی تو آپ نے کہا ایسے بھی فتنے آئیں گے کہ جو جھانک کر دیکھے گا یہ فتنہ اسی کو لپک لے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی اسی قسم کی صورتحال کے لیے تھی۔ کتنے ایسے نوجوان میں جانتا ہوں وہ پہلے کہتے تھے نہیں ہمیں ان کو معلوم ہے وہ گمراہ ہے، بس دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا بول رہا ہے۔ اور کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل کی بات بتا رہا ہوں، ایک نوجوان عالم دین مجھ سے ملاقات ہوئی کل، انہوں نے تنہائی میں مل کر مجھ سے ایک بات کہی، میں جانتا تھا بہت پہلے سے میں ان کو منع کر رہا تھا کہ فلاں آدمی کو آپ مت سنیں، انہوں نے کہا نہیں میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو سنوں گا، اس کے شبہات کا جواب تیار کروں گا اور لوگوں کو اس کے شبہات سے آگاہ کروں گا۔ کل مل کر وہ میرے سامنے کہہ رہے ہیں، عام آدمی نہیں عالم دین کی بات کر رہا ہوں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں دو باتیں دیکھ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ ان کی اب دل میں پرانے دور کے علماء پر اعتماد باقی نہیں رہ گیا ہے میرا، اور دوسری بات یہ ہے علماء کے سلسلے میں میرے دل میں احترام اب باقی نہیں رہ گیا ہے۔ میں نے کہا اب آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ لوگوں کو بچانے کے لیے بھی وہ چیز پڑھیں، آپ کی شرط یہ کہ آج کے آج رکیں آپ بھائیو۔ شبہات کا باب کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں آپ کو بتانا چاہوں، سلف صالحین میں امام زہری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بدعتی آیا، اس نے آ کر کہا میری کچھ بات سن لے، کہا نہیں سنوں گا تجھ سے، کہا ٹھیک ہے قرآن کی آیت سن لے، کہا تجھ سے قرآن کی آیت بھی نہیں سنوں گا، بدعتی ہے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو اگر پڑھ کر سنائے گا تیری تلاوت سے متاثر ہو جاؤں گا، بعید نہیں قرآن پڑھنے میں تو کہاں کچھ کرے کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں شبہات پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیو قلب سلیم کہاں سے آئے گا؟ شکوک سے دور رہو، شکوک سے دور رہو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کووڈ میں آپ نے دیکھا نا، نہیں میں پہلے کووڈ کا بیمار بنوں گا پھر علاج کر کے میں شفا پاؤں گا، کبھی کیا آپ نے؟ جان بچانے کے لیے مہینوں گھر میں قید رہے، ایمان بچانے کے لیے شکوک سے دور نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے بندو منہج یہ ہے، سلفی منہج یہ ہے، اہل حدیثوں کا یہ طریقہ ہے، محدثین کرام کا یہ طریقہ ہے،
وہ کبھی اہل باطل شبہات کے پھیلانے والوں کی باتیں نہیں سنا کرتے. جو مسئلہ بھی ان کو ضروری ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. یاد رکھو قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو, شکوک سے پاک ہو. اور شک سے پاک ہونے کے لیے ایک طرف تو جو شکوک پھیلانے والے ان سے دور رہنا پڑے گا, اور دوسری طرف یاد رکھنا شیطان آپ کے اپنے دل میں وسوسے ڈالے گا. آپ نہیں جاتے, خود بخود وسوسے آپ تک آتے ہیں. آپ کسی شبہات پھیلانے والے کے پاس نہیں جاتے, ان میں سے کوئی آپ تک آتا ہے, آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ بیمار ہوتے ہی آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. دل میں جب کبھی ایسا کوئی وسوسہ آئے نا تو سب سے پہلے مستند اور معتبر علماء کے ساتھ بیٹھنا سیکھو. میں آج آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھائیو, میدان دیکھ کر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے وہ شبہات پھیلانے والوں کی گفتگو گھنٹوں سنیں گے یوٹیوب پہ بیٹھ کر, لیکن وہی مسئلہ 10 منٹ کے لیے آ کر عالم دین سے نہیں پوچھیں گے. 6 مہینے گزر جاتے ہیں, ایک بدعتی کو سنتے ہیں, لیکن پہلے دن جو بات سنی لگی کہ کچھ صحیح لگ رہی لیکن آدمی غلط ہے معلوم ہے, اس مسئلے کی تحقیق پہلے دن کر لیتے, پہلے ہی دن عالم دین بتا دیتا کہاں ڈنڈی ماری جا رہی, کہاں دھوکہ دیا جا رہا ہے, آپ کی سمجھ میں آ. لیکن 6 مہینے تک کیا ہوتا ہے؟ سنتا ہے, بعض باتوں کا خود انکار کرتا ہے, بعض باتوں کو قبول کر لیتا ہے. اب اس کے بعد اس کا دل اس عالم دین تک آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھائیو اپنے آپ کو اور اپنے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں تو یہ دوسری اہم بات یاد رکھنا, جب کبھی دماغ میں کوئی شبہ خود آئے یا کوئی شبہ ڈال دے, فوراً مستند معتبر اہل علم کے ساتھ بیٹھو, قرآن کی آیت میں دیکھو, احادیث رسول میں دیکھو, وہ پڑھائیں گے, وہ بتائیں گے, وہ سمجھائیں گے کہ اس میں شکوک و شبہات کہاں سے آ رہے. اس سے اپنے دل کو پاک کرو, تبھی تمہارا قلب سلیم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, امام بغوی نے یہ تفسیر کرنے کے بعد ایک بڑی اہم بات لکھی. وہ کہتے ہیں دل کی سلامتی میں اصل سلامتی یہی ہے, باقی گناہوں سے سلامتی کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلامتی کتنی اہم ہے. آپ کا دل کہے میرا دل صاف ہے ساری دنیا کے لیے, کافی. اصل سلامتی یہ ہے کہ دل میں ایسی توحید رہے, دل میں ایسا ایمان رہے کہ نہ شرک جگہ پائے, نہ شک کہیں سے در آئے, کوئی امکان نہ رہے نہ شرک کے لیے نہ شک کے لیے. اپنے اندر واقعی معنوں میں ایسا ایمان پیدا کرو. بھائیو یہ 2 قسم کی سلامتی ہوئی. شرک سے دل کو سب محفوظ ہونا چاہیے, شک سے دل کو پاک ہونا چاہیے, اور تیسرے نمبر پر بدعتوں کی محبت سے آدمی کے دل کو پاک ہونا چاہیے. دل کی سلامتی میں تیسرے نمبر پر جو سلامتی آتی وہ ہے بدعتوں کی محبت سے دل کا پاک ہونا, صاف ہونا. آپ کا میرا دل بدعتوں کی محبت سے پاک ہو. یاد رکھو میرے بھائیوں, علم جتنا آپ حاصل کریں گے سنت اتنی آپ کو معلوم ہوگی. علم سے جتنا آپ دور رہیں گے بدعتیں سنت کے نام پہ آپ کی میری زندگی میں باقی رہیں گی. آپ اور میں ہو سکتا ہے بڑی بڑی بدعتوں میں مبتلا نہ ہو جیسے سماج کے دوسرے لوگ نظر آتے ہیں, لیکن چھوٹی موٹی بدعتیں میرے اور آپ کے اندر بھی جگہ بنا سکتی ہیں اگر علم سے رشتہ مانا رہے. یاد رکھو بدعتوں سے آدمی کا دل پاک ہونا چاہیے, بدعتوں کی محبت سے ہمارا اور آپ کا دل پاک ہونا چاہیے. اصل سلامتی دل کی یہ ہے کہ بدعتوں سے بھی دل پاک رہے. اب میں آپ کو بتاؤں, ماہ ذی الحجہ ختم ہوگا, اب اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا. کبھی اپنی دادی نانی سے پوچھ لیں, آپ کی تربیت الحمدللہ توحید کے ماحول میں ہوئی ہے, شاید آپ کو اتنا اندازہ نہیں, لیکن اپنی دادی نانی پرانی عورتیں ہمارے بزرگ جو پرانے ان سے پوچھ لیں, اتنی بدعتیں ہیں, ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے یا بقر عید کے ذی الحجہ کے مہینے سے زیادہ افضل محرم کا مہینہ ہو گیا ہے. یہ جو بدعتوں کا رواج اور بدعتوں کے لیے دلوں میں محبت ہے اور بدعتوں کے لیے دفاع کا جذبہ ہے, بدعتوں کو پھیلانے کا جذبہ ہے, اور بدعتوں کو نہ کرنے والوں پہ طنز اور تعریض کا جو جذبہ, یہ ختم ہونا چاہیے. بدعتیں جب تک رہیں گی آدمی کا دل بیمار رہے گا. یاد رکھیں تیسری سلامتی جو دل کو ہونی چاہیے, بدعت کی کوئی ہمدردی انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے, کوئی ہمدردی بدعت کے لیے دل میں نہیں ہونی چاہیے. آدمی بدعت سے اتنی ہی نفرت کرے جتنی زیادہ کسی بھی اور گناہ سے کرتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ,
शैतान के नज़दीक बिदअत गुनाह से ज़्यादा पसंदीदा है। भाइयों, शिर्क से पाक हो, शक से पाक हो, बिदअतों की मोहब्बत से दिल पाक हो, ये 3 बुनियादी बातें। लेकिन इन 3 बुनियादी बातों के साथ साथ मेरे और आपके दिल की सलामती के लिए दिल का और कुछ चीज़ों से भी पाक होना ज़रूरी है। उनमें से एक बड़ी अहम बात है, गुनाहों की मोहब्बत से दिल पाक होना चाहिए। गुनाहों की मोहब्बत मेरे और आपके दिल में नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने 2 बड़ी अहम बातें बयान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी उनका तज़किरा फरमाया। पहली बात तो ये कि फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया, और इस्लाम नेकी से मोहब्बत करना और बुराई से नफरत करना है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, कि अल्लाह ताला ने ये जो फितरत में, फितरत इस्लाम में बात रखी थी, यही बात अल्लाह ताला ने तालीमात इस्लाम वही इलाही के ज़रिए भी बताई। कैसे? अल्लाह ने ईमान और ईमान की हर बात को महबूब बनाया, और कुफ्र की बात को, फिस्क़ व फुजूर की बात को, अल्लाह ताला की नाफरमानी की बात को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि दिल की असल कैफियत ये है कि ईमान और नेकी की कोई भी बात आती है, दिल उसकी तरफ खींचता है, दिल उसकी तरफ माइल होता है, दिल इसको पसंद करता है। और इसके मुकाबले में जब कभी गुनाह की, कुफ्र की, नाफरमानी की कोई बात आती है, दिल उसको नापसंद करता है, इंसान उसको नापसंद करता है। यही असल कैफियत है। लेकिन मेरे भाइयों, आज मैं और आप अपने दिल से पूछें, किसी और से नहीं, अपने आप, किसी और से नहीं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कहीं और नहीं। क्या वाकई मानों में हम और आप बुराइयों से नफरत करने वाले हैं, या कम से कम कुछ बुराइयों की मोहब्बत मेरे और आपके दिल में आ गई है? मैं आज अगर आपसे पूछूं, आप में से किसी को कुफ्र से मोहब्बत है, कुफ्र आपको पसंद है? सब कहेंगे नहीं, कुफ्र से नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही मैं आपको पूछूं, यूट्यूब खोलकर या फेसबुक खोलकर कोई वीडियो देख लें, कोई फिल्म देख लें, कोई सीरियल, पसंद आता है कि नहीं आता है? सच बताएं, पसंद आता है कि नहीं आता है? अक्सरियत नहीं तो कम से कम बड़ी तादाद ऐसी है जो ऐसे गुनाह की बहुत सारी बातों को पसंद करती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो अल्लाह ताला ने बुराई के लिए, गुनाह के लिए नफरत अल्लाह ने फितरत में रखी थी, वो जो अल्लाह ताला ने बुराई को नापसंदीदा बनाया था, ये कैफियत मेरे और आपके दिल की बदल गई। अब मेरा और आपका दिल बीमार है, मेरा और आपका दिल ऐबदार है, मेरा और आपका दिल पाक नहीं रह गया, मेरा और आपका दिल साफ नहीं रह गया, हम बीमार हो गए। हमें अपने दिल की सलामती की ऐसी फिक्र करने की जरूरत है कि दिल फिर से एक मर्तबा हर बुराई से नफरत करने वाला हो जाए, हर गुनाह को नापसंद करने वाला हो जाए, और हर नेकी से मोहब्बत करने वाला हो जाए। ये बड़ा अहम मसला है मेरे और आपकी जिंदगी में। बुराइयों से मोहब्बत और नेकियों को पहाड़ या बोझ समझने की जो कैफियत है ना, ये इस बात का सबूत है कि मेरा और आपका दिल बीमार है, और हम और आपको अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। हम और आपको अपने दिल की सफाई की फिक्र करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं करेंगे, आप यकीन माने, मेरा और आपका दिल पूरी तरह से पाक नहीं होगा। और अगर कोई आदमी ये समझता है कि ये मामला सिर्फ गुनाहों का है, गुनाह अल्लाह ताला माफ कर ही देता है, तौबा से माफ हो जाते हैं, तो फिर आपकी इत्तिला के लिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह की एक बात रखता हूँ। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी तफसीली बात कही है। इग़ाथतुल लहफ़ान उनकी किताब है, इसमें उन्होंने शैतान इंसान को कैसे शिकार करता है, शैतान इंसान को शिकार कैसे करता है, वो रास्ते बड़ी तफसील के साथ समझाएं। मुजमल जो खुलासा उन्होंने जो बताया, उसका मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। इब्न क़य्यिम ने जिक्र किया है कि सबसे पहले शैतान कोशिश करता है कि इंसान शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो जाए। क्यों? इसलिए कि शिर्क और कुफ्र में मुब्तला होगा तो हकीकी बर्बादी, हमेशा का जहन्नमी, बगैर तौबा के मर गया तो मुखल्लद फिन्नार, हमेशा का जहन्नमी होगा। अगर कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं होता तो जरा नीचे उतरकर बिदातों में मुब्तला करने की कोशिश करता है। कामयाब हो गया तो ठीक, अगर उसमें भी नाकाम हुआ तो फिर कोशिश करता है कि बड़े बड़े गुनाह कबीरा में मुब्तला कर दे। इब्न क़य्यिम ने तफसील और भी लिखी है, नेकियों का भी तज़किरा किया। मैं सिर्फ इन 3 बातों को आपके सामने लेता हूँ। ये बात बताने के बाद इब्न क़य्यिम ने आखिर में लिखा है, शैतान अगर इंसान को गुनाहों में भी मुब्तला करने में कामयाब हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसी पे राजी हो के छोड़ देता है,
وہ رفتہ رفتہ گناہوں سے بدعتوں کی طرف لے جاتا ہے. جس طرح آدمی گناہوں کے کرتے کرتے گناہوں کی قباحت بھول جاتا ہے, گناہوں کا جو ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہ کم ہوتا جاتا ہے, ایسے ہی اس کے دل میں بدعتوں کے لیے جو سخت جذبہ ہے وہ بھی کمزور کرتا جاتا ہے. پھر وہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے, ان کے ساتھ دوستی بھی کرتا ہے. رفتہ رفتہ بدعت کی نفرت دل سے جاتی ہے, اور اللہ محفوظ رکھے ورنہ وہ خود وہ نہیں تو کم سے کم اس کی اگلی نسل بدعتی بن کر رہتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, قلب سلیم کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ مجھ کو اور آپ کو بدعتی بھی بنا سکتے ہیں, اور اللہ نہ کرے مجھ کو اور آپ کو شرک اور کفر تک بھی لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے گناہ کو صرف گناہ نہ سمجھو, ان گناہوں کو اپنی بربادی کا راستہ سمجھ کر گناہوں سے پرہیز کرو. بھائیوں, میں نے کہا دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل کو گناہوں کی محبت سے بھی پاک ہونا چاہیے. مسلمان کسی گناہ کو پسند نہیں کر سکتا, مسلمان کسی گناہ کو پسند نہیں کر سکتا. میں اور آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے, لیکن مجھ کو اور آپ کو جیسا مسلمان بننا ہے وہ ایسا مسلمان ہے, وہ مسلمان جو کسی بھی گناہ کو پسند نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم کے بعد ہر پسندیدہ بات بھی اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جانی چاہیے. یہ اسلام نے سکھایا مجھ کو اور آپ کو. حاضرین گرامی, میں نے کہا یہ چوتھی قسم کی سلامتی, دل شرک سے پاک ہو, شک سے پاک ہو, بدعات کی محبت سے پاک ہو, اور چوتھے نمبر پر میں نے کہا گناہ کی محبت سے پاک ہو. اور پانچویں نمبر پر اہم بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا, وہ ہے آدمی کا دل دوسرے مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے پاک ہو. قلب سلیم جس کی سلامتی کمال کو پہنچتی ہے وہ ایسا دل ہوتا ہے جو دل سب کے لیے پاک اور صاف ہوتا ہے. بھائیو, انسانوں کے لیے اپنے دل کو پاک رکھنے کے 2 درجے ہیں, یاد رکھنا. 2 درجے ہیں, ان 2 درجوں کو اچھی طرح سمجھ کر یاد رکھنا. پہلا درجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل سارے لوگوں کے لیے خیر خواہی سے بھرا ہوا. میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں. آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس شہرت ہے, آپ کے پاس عہدہ ہے, آپ کے پاس خاندان ہے, آپ کے پاس اللہ نے دنیا کی خوبصورتی دی, آپ کے پاس اللہ نے کچھ اور دیا, کچھ بھی دیا ہے اللہ نے دیا, اللہ کی نعمتیں ہیں. مجھے تم سے کوئی حسد نہیں, جلن نہیں, ذرا برابر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں آپ میں سے کسی کے لیے غلط جذبہ نہیں رکھتا, آپ میں سے کسی کے لیے کوئی غلط قسم کا جذبہ میرے دل میں نہ ہو. دل اتنے زیادہ مومنوں کے لیے نرم رکھو, اس قدر زیادہ نرم رکھو کہ آدمی آپ کے قریب آئے تو اپنا دل, آپ کے دل کو اپنا گھر سمجھے, وہ محسوس کرے کہ آپ نے اسے اپنے دل کے اندر جگہ دی ہے. اتنی محبت, اپنائیت, ایسا خلوص, ایسی اپنائیت اپنے ایک مومن بھائی کے لیے پیدا کرو. دلوں کی سلامتی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ میرا دل کسی بھی مسلمان کے لیے پاک ہے, صاف ہے, میرے دل میں کسی کے لیے کوئی غلط جذبہ نہیں. یہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جنت میں کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے, جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے. اہل علم نے, شارحین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے 2 معنی لکھے. پہلا مطلب بعض اہل علم نے لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل توکل سے بھرے ہوئے دل ہوں گے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پرندوں کی مثال توکل کے مسئلے میں دی کہ صبح وہ خالی پیٹ نکل کے جاتے ہیں, شام پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مطلب یہ کہ یہ توکل کرنے والوں کے دل ہوں گے. لیکن وہیں دیگر اہل علم نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد نرم دل مومن ہے. وہ مومن جس کا دل دوسرے مومن کے لیے ہمیشہ نرم ہوتا ہے, وہ مومن جس کا دل اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے لیے نرم ہوتا ہے, وہ مومن جس کا دل اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کو سن کر نرم پڑ جاتا ہے. نرم دل آدمی اگر ہو, دیکھو یاد رکھو, نرم دل ہونا کمزوری نہیں. آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے, اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں یہ غلط فہمی زیادہ پنپتی ہے. آدمی کا نرم دل ہونا اس کی بزدلی اور کمزور ہونے کی علامت ہے نہیں. نرم دل آدمی سب سے پہلے اپنے نفس سے لڑنے والا مجاہد ہے. وہ اپنے نفس پہ وہ زیر کر کے جیتا ہے. اس سے بڑا پہلوان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو, اپنے آپ کو نرم دل بنا. دنیا کے لیے محبت, خلوص, خیر خواہی, اپنے سب کی طرف سے لوگوں کے لیے بھلائی کا جذبہ, ہمیشہ اپنے دل کو اس سے آباد رکھو. یہ پہلا درجہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا, اللہ کے نبی نے 3 دن تک مسلسل ایک صحابی کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. اللہ کے نبی نے مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی نے فرمایا ابھی جنتی آئے گا. صحابہ نے دیکھا
کہ ایک انصاری نوجوان آتا ہے، نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسا واقعہ 3 بار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں ایسی کیا نیکی اس بندے کے پاس ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، 3 دن تک قیام کرتے ہیں، اور 3 دن قیام کر کے بھی دیکھتے یہ ہیں بنیادی جو واجبات ہیں ان کا پابند ہے، اس سے آگے کوئی غیر معمولی نیکی تو نظر نہیں آتی۔ 3 دن دیکھ کر بھی جب سمجھ میں نہیں آئی تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمرو نے پوچھا اس سے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی 3 مرتبہ خوشخبری دی، یعنی 3 مرتبہ خوشخبری دی تو تم ہی نکل کر آئے۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ تمہاری ایسی کون سی نیکی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے، اور میں نے 3 دن دیکھا کوئی عمل مجھے ویسے غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ کیا ایسا بھی کوئی عمل ہے جو میری نظروں میں نہ آ سکا ہو تم کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، انصاری نوجوان نے کہا کہ نہیں، میرا عمل وہی جو آپ نے دیکھا، آپ نے جو دیکھا وہی میرا عمل ہے، لیکن البتہ ایک میری عادت ہے، روزانہ شام میں جب میں سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور حسد نہیں ہوتا ہے، میرا دل صاف ہوتا ہے سب کے لیے۔ میرے بھائیوں، دل کی سلامتی، قلب سلیم کے معاملے میں لوگوں کے لیے ایسا سلامتی والا دل ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اور میں نے کہا دل کی سلامتی لوگوں سے جڑی ہوئی، اس کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ پہلا درجہ آپ اور میں کیسے اپنے اندر پیدا کر پائیں گے؟ اس کو پیدا کرنے کے لیے ہم اور آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا ہوگا جو میں اخیر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ میں نے کہا دوسرا درجہ، وہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ جس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے برا بھلا کہا، جس نے کبھی میرا نقصان کر دیا، اسلام آپ کو ایک بات کہتا ہے، غصہ ہے، بدلہ لینا چاہتے ہو، برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، چھوٹ ہے اسلام میں۔ گالی دی، وہی گالی پلٹا کے دینا چاہو، وہی گالی، بڑی نہیں، دوسری نہیں، وہی گالی اتنی ہی تم چاہو تو دے دو، اجازت ہے۔ تمہارے سینے کی جو آگ ہے ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، کر لو، اس کے برابر کرو، لیکن اگر یہ نہ کر کے معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے برابر کا بدلہ نہیں لیا تو کیا چاہیے؟ 2 راستے آپ کے پاس۔ ایک راستہ یہ ہے کہ معاف کر دیں، کہ اختیار نہیں، معاف کر دیا یا اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اس کی نفرت، اس کی دشمنی اپنے سینے میں رکھ کے آپ پالتے رہیں۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اسلام نے آپ کو اس بات سے منع کیا کہ کسی کی دشمنی کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے اسے پالتے رہو، سالہ سال تک اسے آگے بڑھاتے رہو، اسلام نے اس سے سخت منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ بات یاد رکھنا، یہ جو دشمنیاں دل میں پالی جاتی ہیں، یہ جو نفرت میں بسا کے رکھی جاتی ہیں، دشمن کا بھلا برا کرے نہ کرے، سب سے پہلے ہمارا اپنی زندگی کا چین و سکون چھین لیتی ہیں۔ اس لیے صاف کرو، پاک کرو، اپنے دل کے اندر کبھی کسی کے لیے ناراضگی کا جذبہ نہ رکھو۔ یہ دشمنی سب سے پہلے آپ کا اپنا نقصان کرتی ہے، اپنے دل کو اس سے پاک کرنے کی کوشش کرو، پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ اور بات آگے میں بتاؤں، آپ اسلامی شریعت نے آپ کو اور مجھ کو یہ سکھایا کہ اگر مسئلہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم بدلہ نہیں لے پا رہے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن اپنے دل کو صاف رکھو، تمہارے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بھائیو، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ میں بول رہا ہوں تو آپ کو سننے میں آسان لگے گا، اور ہو سکتا ہے بولنے میں بھی مجھے آسانی ہو، لیکن جب ہم پہ گزرتی ہے تو ہمیں معلوم ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اس پہ اللہ نے وعدہ کتنا بڑا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے نا، ظالموں نے، منافقوں نے مائی عائشہ پہ الزام لگا دیا، اور کیسا الزام لگایا ظالموں نے۔ شریف آدمی کے لیے عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد اگر دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت ہے، ایک شریف آدمی کی عزت و آبرو ہوتی ہے۔ مائی عائشہ پہ الزام لگا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے تکلیف دہ چیز۔ منافقوں نے شروعات کی، منافقوں نے ہی سے پھیلایا، لیکن اللہ کی مرضی کہ 3 اچھے صحابی جو منافق نہیں تھے، 2 صحابہ اور 1 صحابیہ، اس میں پروپیگنڈے کی زد میں آ کے شامل ہو گئے۔ کہیں سنی ہوئی بات لوگوں میں انہوں نے بھی کہہ دی۔ ان میں سے ایک حضرت مصطح ابن اساسہ بھی ہیں۔ یہ مصطح ابن اساسہ حضرت ابو بکر کے بھانجے رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی، اور اس کے ساتھ ساتھ کم ہیں، مالی اعتبار سے کم حیثیت کے ہیں،
تو ان کی روزی روٹی کا انتظام بھی حضرت ابو بکر صدیق خود کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، ہم اپنے آپ کو اس واقعے میں حضرت ابو بکر کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ کہنا بہت آسان ہے اللہ کے بندو، کوئی ایسا ہو جو ہمارا اپنا گھرانے کا خاندان کا ہو، اور ایسا ہو جس کا دانہ پانی آپ اور میں چلاتے ہوں، اور ایسا آدمی ہم کو نقصان پہنچے، اور نقصان بھی کوئی چھوٹا نہیں، ہمارے گھر کی عزت کو بدنام کرنے، بازار میں اچھالنے میں شامل ہو جائے، اور بتاؤ دل پہ کیا گزرے گی۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی، کہا کہ آج کے بعد مصطح ابن اساسہ کا دانہ پانی بند ہے، نہیں ہوگا، نہیں جاری رکھوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھو دل کیسا صاف مومن کا ہونا چاہیے، مومن کو اپنے قلب کو قلب سلیم کیسے بنانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، کیا پیارا انداز ہے، دیکھو اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم میں سے اہل فضل ہیں، یا تو مال والے یا فضیلت والے، وَالسَّعَةِ استطاعت رکھنے والے، گنجائش رکھنے والے، یعنی صاحب حیثیت ہیں، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں پہ، مسکینوں پہ، مہاجروں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ مصطح ابن اساسہ قرابت دار بھی تھے، فقیر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجر فی سبیل اللہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا، یہ اصل میں پیغام ہے، دیکھو اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ، بات یہ تھی، اللہ نے ایسے کہنا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا ابو بکر آج تم مصطح کو معاف کرو گے، کل اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہ پیغام میرے اور آپ سب کے لیے، یقیناً ایک سماج میں رہتے ہوئے بڑی تکلیف ایک دوسرے سے پہنچتی ہے، لیکن ہمارے لیے آج یہ پیغام ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، اور صاف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج تم ان کو معاف کرو، کل رب ذوالجلال تمہیں معاف کرے گا، اور کل اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معافی چاہیے تو آج بندوں کو معاف کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے تمہیں معاف کرے؟ اگر چاہتے ہو تو معاف کرو لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو پاک کرو۔ بھائیوں دیکھو، ایک بڑی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ یہ جو لوگوں کو معاف کرنے یا لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کرنے کا جو مسئلہ ہے نا، اس کا ایک ہی راستہ، ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا، ان کی محبت اپنے دل سے نکال دو، پھر سارے لوگوں سے محبت بھی کر پاؤ گے، سب کو معاف بھی کر پاؤ گے۔ ساری وجہ سے خاندان میں میرا مقام اونچا ہے، میرا نمبر انہوں نے دوسرا رکھا، میں آیا سیدھے منہ بات نہیں کی، سلام کیا ہاتھ نہیں ملائے، فلاں موقع پہ ان کو بلایا مجھے نہیں یہ دنیا ہے اللہ کے بندو، کیا کرو گے یہ دنیا لے کر؟ ٹھیک ہے دینے والے نے دے دی الحمدللہ، اس کے اخلاق اس کے ساتھ، لیکن معاف کرو لوگوں کو۔ دنیا کو اگر حقیر سمجھنا شروع کرو گے، دنیا والوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ دنیا کی ایک ایک چیز کو پکڑے بیٹھے رہو گے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ دنیا کے لوگ ایسے ہیں، رب ذوالجلال کا کھا پی کر اسی کا حق ادا نہیں کرتے، میرا اور آپ کا کیا ادا کریں گے؟ آپ ذرا سوچو، پل پل اللہ ہیں، اپنے وجود سے لے کر ایک ایک سانس آتا جاتا اس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن پھر بھی اللہ جس کے محتاج ہیں اس کے باغی ہیں، میرے اور آپ کے باغی نہیں ہوں گے یہ لوگ۔ اس دنیا سے توقع زیادہ مت رکھو، اور جب دنیا سے توقعات کو گھٹا لو گے نا تو پھر اپنے سینے کو بڑا کشادہ پاؤ گے، کہ لگے گا کبھی ایسا میرا دل اتنا کشادہ ہے میں ساری دنیا کو اپنے دل کے اندر سمو لے سکتا ہوں۔ کبھی دل میں ایسی محبت کا جذبہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں ساری دنیا میں یہ محبت کا جذبہ بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہ تجربہ کر پاؤ گے کب؟ جب دنیا کو اپنے دل سے نکال باہر کرو گے۔ حاضرین گرامی، بات جو میں نے کہی، پانچویں بات، دل کو جس سے خالی ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، وہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی قسم کے غلط جذبے سے دل کو پاک ہونا چاہیے۔ جب ہم اور آپ اپنے دل کو ایسا دل بنا لیں گے نا، ایسا دل بنا لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوگا کہ یہی دل اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ پسند کرنے کے بعد مجھ کو اور آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجے گا انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، جو پیغام میں دینا چاہتا تھا وہ یہی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اب ہم اور آپ جب ان آیتوں پر سے گزرتے ہیں تو یہاں رک کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی میرا اور آپ کا دل قلب سلیم ہے۔ اگر ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ،
اللہ سے مزید توفیق طلب کریں، اور اگر کمی ہے کسی بھی درجے میں تو اس درجے کی کمی کو پورا کریں، اس عیب سے دل کو پاک کر کے دل کو قلب سلیم بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر جماعت و جمعیت کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں اور یہاں مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ پچھلے مہینے میں نے وعدہ کیا تھا حاضری کا، اور اعلان بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، لیکن میرے گلے کی خرابی، طبیعت کوئی خراب زیادہ نہیں تھی لیکن گلا پست تھا، کئی دن تک میں آواز نہیں نکل رہی تھی، میں شریک نہیں ہو سکا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس کی تلافی کا موقع انہوں نے فوراً دیا۔ میں نے کوئی وعدہ پچھلے مہینے کے لیے کیا تھا، اس مہینے میں نے پورا کر لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر آپ بھائیوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے ذخیرہ حسنات میں ان کو شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احسن اللہ علیکم، نفع اللہ بکم الامہ۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیں۔ بڑے جامع انداز میں قلب سلیم کے بارے میں باتیں بیان کر رہے تھے۔ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ احسن اللہ علیکم۔